انوویشن کی بات کرتے ہیں. انوویشن ان ہیلتھ. اچھی خبر ہے جس طرح ہماری ٹاپ سٹوری میں بھی تھی کہ بغیر تکلیف ڈائلسس کرنے والی پاکستان کی پہلی مشین تیار کر لی گئی ہے. نجی میڈیکل کمپنی نے بلڈ لیس ڈائلسس مشین تیار کی ہے اور اس ڈائلسس مشین سے کڈنی کے مریض گھر میں بلڈ لیس اور بغیر کسی جسمانی تکلیف کے ڈائلسس کر سکتے ہیں. وفاقی وزیر برائے آئی ٹی سید امین الحق صاحب نے کہا ہے کہ مشین کی تمام متعلقہ اداروں سے منظوری کے بعد کمرشل بنیادوں پر تیاری ہوگی. ظاہر ہے ایک ڈراپ سے منظوری ہوتی ہے اور بڑے بڑے مراحل ہوتے ہیں وہ طے کرنے ہیں. اس کے بعد کمرشل پریپریشن اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس کا یوزج. آسانی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. یہ جو طریقہ علاج ہے یہ آسان ہوگا. اب جنہوں نے یہ مشین بنائی ہے بایونکس ان کی کمپنی کا نام ہے, ان کے سی ای او ہیں فاروق عثمان صاحب, ہمیں جوائن کریں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر وقار کاظمی صاحب نیفرولوجسٹ ہیں, ہمیں جوائن کے اسٹوڈیو میں آپ کو بھی ویلکم کہیں گے. میں فاروق پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا, تھوڑا سا پلیز شیئر کیجیے گا اس مشین سے متعلق کیا ڈفرینس ہے اور کیا ڈفرینسز ہیں. کہ پہلے ظاہر ہے ہو یہ رہا تھا کہ جو مشینز تھیں ایک تو وہ بہت ایکسپینسو مشینز, اس کے علاوہ اگر کوئی جا رہا ہے ڈائلسس کروانے کے لیے ایگزیکٹلی کم مشینز, یہ بہت بڑا فیکٹر تھا. اور اسپیشلی ان کووڈ وہ کچھ مشینز مختص کی گئی تھی کہ اچھا یہ صرف کووڈ پیشنٹ کے لیے, کچھ ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس کے لیے ہوتی ہیں. وہ چیزیں بڑی مشکل کی طرف تھیں. اب اس مشین کے بعد سہولت کی طرف ہم بڑھ جائیں گے. تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا کتنی سہولت آنے والی ہے. جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کافی ڈفرینس آئے گا اس کے بعد. دو تین چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیشنٹ گھر میں ڈائلسس کر سکے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو بلڈ نکلتا ہے مشین کے اندر جاتا ہے اور اس سے جو بلڈ ایرتھمیا ہوتا ہے, ویکنیس ہوتی ہے, اور بزرگوں کو آپ کو گھر سے ڈائل سینٹر ہفتے میں 3 دفعہ لے کے جانا پڑتا ہے. تو اس میں فزیکل ایگزاشن ہے, اس میں مینٹل ایگزاشن ہے, اور فائنینشیل کافی برڈن ہے. اور ایک مفلوجی ہے. میرے رشتے کے چچا تھے صدرن پنجاب میں, ان کی سب سے پہلے دکان بند ہوئی, کاروبار بند ہوا, زکوٰۃ پہ گئے. 3 دن تو آپ نے ڈائلس سینٹر میں بیٹھے رہنا ہے, تو آپ نے بچوں کے لیے کمانا کیا. تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے سم ٹائمز اگر گھر میں ایک ایسا پیشنٹ ہے جس کو آپ نے ہاسپٹل لے کر جانا ہے, ٹوائس اے ویک لے کر جانا ہے, تو ایک اور شخص انگیج ہو گیا ہے, اس کے بھی سارے معاملات رک گئے ہیں. لیکن اس مشین کے بعد ظاہر ہے وہ گھر پہ کام ہو پائے گا. آپ نے کہا کہ فائنینشیل برڈن, کیا اس سے متعلق کچھ اعداد و شمار ہیں کہ ابھی اگر ہم ڈائلسس کرواتے ہیں تقابل ہو جائے اس کا, کمپیریزن اگر کر دیں کتنا فرق پڑے گا فائنینشیل ایسپیکٹ میں؟ دیکھیں جو فرسٹ لانچ ہے اس میں ہم 30 to 40% مور افورڈیبل ہوں گے ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی سے. 30 to 40%. اور ایک چیز میں جی پلیز. ہاں میں جس میں چیز ایڈ کر رہا تھا کہ میں امریکہ میں رہ رہا تھا, اور وہیں پہ میں اور میری وائف ہم لوگ میں مشینیں ڈیزائن کرتا تھا ڈائلسس کی. یہ میری چوتھی مشین ہے امریکہ میں. تو ایک دن میری وائف نے کہا, اور ہم نے بات کی آپس میں, ہم نے کہا یار پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں ایک بھی بلڈ لیس مشین نہیں ہے, ایک بھی. اور ہم دوسری مشینیں بھی ڈیزائن کر رہے ہیں, پائپ لائن میں ہیں پوری کی پوری ہمارے پاس. لیکن بیسک فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کے پیشنٹ کے پاس نہیں ہے اور جو نیفرولوجسٹ کے پاس نہیں ہے, ہماری جاب ہے ان کو وہ مشینیں پرووائڈ کرنا, تاکہ لوگوں کی اور ڈاکٹروں کے لیے ایک آلٹرنیٹیو میتھڈ آف ٹریٹمنٹ آ جائے. صحیح. پلیز ساتھ ہی رہیے گا ہمارے. ہم اس جدت کے اوپر بات کریں گے, عالمی پیمانے کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. چونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر یہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں نا ابھی, ہمارے جو ناظرین ہیں, تھوڑا سا ان کو سمجھائیے. ڈائلسس کی نوبت آ گئی, وہ ابھی تک جس طرح سے ڈائلسس ہو رہا ہے, جس طریقے سے ہو رہا ہے, سر وہ ایکسپینسو کتنا, وہ پینفل کتنا, وہ اٹینڈنٹ کے لیے کتنی مشکل, تھوڑا سا پہلے سر یہ بتائیے, سمجھائیے لوگوں کو ہمارے. دیکھیں جب ایک آدمی کے کڈنیز پرماننٹلی فیل ہو جاتے ہیں, یعنی بالکل اسٹرکچرلی ختم ہو گئے, اس کو ہم CKD کہتے ہیں, کرونک کڈنی ڈیزیز. ایک دوسری کنڈیشن ہوتی ہے جیسے ایکیوٹ رینل فیلئر, وہ وقتی ہوتا ہے اور گردے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کرونک کڈنی ڈیزیز, جس میں گردے ختم ہو گئے اور اب اس کو ہمیشہ ڈائلسس پہ رہنا ہے یا ٹرانسپلانٹ کرنا ہے. 2 ہی آپشن ہوتے ہیں. اب ڈائلسس میں آ کے اگین دیر آر 2 ٹائپس آف ڈائلسس, ٹھیک ہے, جس کو ایک ہیمو ڈائلسس ہم کہتے ہیں. وہ مشین, اس میں وہ جو ہے نا بلڈ جاتا ہے, اس میں مشین کے اندر وہ ایک وہ کیا نام ہے وہ بنا ایک وہ آرٹیفیشیل کڈنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ڈائلائزر جس کو کہتے ہیں, اس میں جاتا ہے فلوئڈ, بلڈ جاتا ہے, وہاں پہ کلیننگ پروسیس ہو کے واپس آ جاتا ہے.
اب یہ جو آپ جس مشین کی بات کر رہی ہیں جو بلڈ لیس ہے, یہ ورڈ ویسے بڑا فیسینیٹنگ ہے, اٹس ریئلی فیسینیٹنگ. لوگ ایون ڈاکٹرز واٹ از دس بلڈ, ہاں, بٹ لیٹ می ٹیل یو دس از just another type of dialysis which we call as peritoneal dialysis. This has been going on for long ago. یہ شروع ہوا تھا, لیکن یہ جو اب یہ لا رہے ہیں اس کو کیا نام ہے, automated peritoneal dialysis, APD کہتے ہیں. اور اس سے یہ اس مشین کے تھرو جو ہے وہ فلوئڈ اس میں پیٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پیٹ میں جو ہماری ایک جھلی ہوتی ہے پیریٹونیم جس کو کہتے ہیں, وہ کیا نام ہے اس کا میمبرین کا کام کرتی ہے, اور جو بلڈ سے جو ہے وہ فلٹر کر کے زہریلی مادہ کو جو ہے وہ اس میں ایک طرف ٹرانسفر کر لیتی ہے, اور بلڈ کے اندر جو الیکٹرولائٹس اور جو کام کی چیزیں ہیں بلڈ سے وہ ڈائلسیٹ سے وہ ابزارب کر لیتا ہے بلڈ, ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ ہوتا ہے. اس کو جو ہے اب یہ جو چیز لائے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں, اٹ از APD, اٹس کالڈ APD, آٹومیٹڈ پیریٹونیل ڈائلسس. تو اس میں یہ کہ اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے, آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور دوسری اچھی چیز یہ ہے, دس از یوزلی ڈن ان نائٹس. تو جو آپ نے ابھی بات کر رہے تھے آنا جانا, کیونکہ ہیموڈائلسس از اے تھرائس اے ویک ایونٹ. ہر ہفتے میں آلٹرنیٹیو 3 دفعہ ہفتے میں 4 گھنٹے کے سیشن کے لیے جانا ہوتا ہے پیشنٹ کو ٹو اے ہاسپٹل اور اے ڈائلسس سینٹر. اینڈ آبویسلی آنے جانے کا ٹائم بھی لے لیں ٹریفک کا, تو 6-7 گھنٹے اس کے لگ گئے آنے جانے. مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو واقعی تھرائس اے ویک آنا پڑ رہا ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور ہماری کنڈیشن یہ ہے, اس ملک کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہاں پر کڈنی پیشنٹس دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں بہت زیادہ. سر وہ مہنگا بھی ہے, وہاں پرابلم بھی ہے. اب اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا مینیجبل ہو جائے گا اس لحاظ سے کہ جی یہ رات کو ہی ہے, سر پرابلمس تو تب بھی وہیں کھڑے ہیں, ایشو تو تب بھی وہیں پر ہے نا. نہیں سب سے بڑا تکلیف تو وہیں ہے سر, وہ تو بڑھ رہی ہے. پہلی بات اگر آپ یہ کیا سمجھ رہی ہیں کہ دباؤ بہت ہے, پروسیجر اٹ از ناٹ, اٹ از اے پین لیس پروسیجر, چاہے وہ ہیموڈائلسس ہو چاہے یہ نہیں سر. لیکن ظاہر ہے اگر آپ صبح کے گئے آپ رات تک بیٹھے میں آپ کی ساری چیزیں چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. فائدہ ہے بہت. یہ تو میں تو ایڈمٹ کر رہا ہوں جو اس کا ایڈوانٹیج ہے. بالکل یہ تو رات کو یہ کرتے ہی رات کو ہیں. رات کو آپ نے فلوئڈ اندر چلا گیا, مشین کو آپ نے سیٹ کر دیا, صبح وہ سیشن ڈائلسس کر کے اور خود ہی مشین بند ہو گئی. اس کو آپ نے سارے چیزیں جو ہے نا آپ نے کنٹرول سیٹ کر دیا اور آپ آرام سے سو گئے. صبح اٹھے تو آپ کا 6-8 گھنٹے کا سیشن ہو گیا کمپلیٹ. اینڈ آپ یو جسٹ ٹیک اٹ آف, مشین کو ڈسکنیکٹ کر دے اور آپ اپنے کام پہ نکل جائے. سارا دن آپ کے پاس فری ہے. لیکن یہ پھر ہر پیشنٹ کو اپنے گھر رکھنی ہوگی ایک مشین؟ جی ظاہر سی بات ہے. یہ رات ہی کو کیا جاتا ہے اور یہ ڈیلی کیا جاتا ہے ایوری رائٹ. لیکن اس میں ایڈوانٹیج اگین یہ ہوتا ہے جب آپ ڈیلی یہ کام کریں گے تو the clearance is remarkable. آپ پیشنٹ بہت اچھا فیل کرے گا. ٹھیک ہے سر, کلیئرنس آف ٹاکسنس جو ہے, جو ٹاکسک سبسٹنسز ہیں, اس کی کلیئرنس اتنی اچھی ہوگی تو پیشنٹ فیل. پھر دوسرا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ ہیموڈائلسس میں ہمیں جو ہے نا بلڈ کے تھرو ہمیں کنیکشن چاہیے ہوتا ہے جس کو ہم فسٹلا کہتے ہیں, ایک آرٹری اور وین کو جوڑتے ہیں. اب ڈائبٹک پیشنٹ میں, اور وہ سب سے زیادہ کڈنی فیلئر پہ جاتے ہیں, ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے ان کی وینز ہوتی نہیں ہے, فسٹلا بن نہیں پاتا. تو دیٹ از اے ہیوج ایشو. یا وہ ان کا فسٹلا ہی نہیں بن سکا اور پھر ان کو وہ ٹیمپریری کیتھیٹرز ڈالتے ہیں. ٹیمپریری کیتھیٹرز کے اپنے ڈرا بیکس ہیں, انفیکشن.